الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کے 26ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس پارے کے ساتھ ہی قرآن مجید کی 46ویں سورۃ الاحقاف کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ جیسے دوسری مکی صورت کے مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ملتا ہے، مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، مسلمانوں کو صبر، استقلال اور ثابت قدمی کی تعلیم ملتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسلی دی جاتی ہے۔ بالکل یہی مضمون اس سورت کا بھی ہے۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سن 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی، یہ زندگی دکھ اور تکلیف سے عبارت ہے۔ غم، درد، تکلیف اور اذیت کا ہر پہلو اس زندگی میں حضور علیہ السلام نے دیکھا اور برداشت کیا۔ لیکن یہ جو 10 نبوی والا سال ہے، 10واں سال، اعلان نبوت کا 10واں سال، یہ سال سب سے زیادہ تکلیف والا سال تھا، اور یہ وہی سال ہے جسے سیرت کی اصطلاح میں عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال 2 ایسے واقعات پیش آئے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غمگین کیا۔ ایک تو سفر طائف کا سفر اسی سال میں ہوا۔ حضور علیہ السلام مکہ والوں کو جب دیکھا کہ وہ تو راہ راست پہ آنے کے روادار ہی نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف والے جن سے حضور علیہ السلام کا کوئی ننیالی رشتہ بھی تھا، آپ علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ شاید وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مدینہ منورہ سے پہلے حضور علیہ السلام طائف ہجرت کرنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں طائف والوں کے پاس گئے کہ اگر وہ حمایت کا اظہار کریں، اسلام قبول کریں، تو پھر ہم اسلامی دعوت کی بنیاد اور اس کا مرکز طائف کو بنا لیں کہ مکہ والے تو سدھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ طائف میں جو سلوک ہوا، جس انداز میں آپ کو ستایا گیا، دکھ دیا گیا، اذیت پہنچائی گئی، وہ کسی مسلمان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک تو یہ واقعہ، آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے طائف والوں کے رویے، اور دوسرا اس سال میں آپ علیہ السلام کے 2 معاون دعوت میں، تبلیغ کے کام میں، آپ علیہ السلام کے کار نبوت میں آپ کے 2 معاون اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ کو قریش کے مقابلے میں بڑی حمایت کرتے تھے، قدم قدم پہ ساتھ دیتے تھے، ان کا انتقال سن 10 نبوی میں ہوا۔
اور دوسری سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جنہوں نے آپ علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا اس نبوت کے کام میں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ساتھ دیا، بڑی حمایت کی، ہر طرح سے ذہنی اطمینان بھی دیا، مالی تعاون بھی کیا، اور چونکہ وہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی تو جو ان کے اختیارات تھے وہ سارے حضور علیہ السلام کی حمایت میں استعمال فرمائے۔ ان کا بھی اس سال میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ بڑا غم و علم کا سال تھا، دکھ کا سال تھا، سن 10 نبوی، جس میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کو جہاں ایک طرف تسلی ہے، دلاسا ہے، ثابت قدمی کی تلقین ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل ہیں، تو ایک بڑی قابل غور چیز ہے کہ یہ سال جو بڑا غم و علم کا سال تھا، اس میں یہ صورت نازل ہوئی، لیکن اس صورت کے اندر کہیں بھی جذباتیت نظر نہیں آئے گی۔ ایک خاص اسلوب کے ساتھ، ایک خاص دلیل کے ساتھ قرآن مجید کی یہ صورت مضامین کو بیان کرتی ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی جو زمانے کی دعائیں ہیں، جو آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں، ان میں غم کا اور درد کا اور جذبے کا ایک عنصر ملتا ہے، لیکن اس صورت میں نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کا نزول ہر طرح کے جذبات اور ہر طرح کے احساسات سے بالا ہے، ماوراء ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کے ذاتی حالات، آپ کی ذاتی کیفیات کا عنصر نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اسی لیے سورت کے بالکل شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے اور حکمت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو پوری دنیا پر ایک ہی رات میں، ایک منٹ میں غالب کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ عزیز تو وہ ہے، قوت والا تو وہ ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو ایک ہی دن میں ساری دنیا پہ غالب کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ حکیم ہے، العزیز الحکیم، وہ حکمت والا بھی ہے۔ وہ صرف عزیز نہیں ہے بلکہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اس نے حکمت کے ساتھ اس نظام کو بنایا ہے اور وہ حکمت کے ساتھ اس نظام کو چلاتا ہے۔ اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن حکمت اس کے ہر عمل کے اندر، اس کے ہر فیصلے کے اندر کار فرما ہے۔ بعض دفعہ انسان کو حکمت سمجھ آ جاتی ہے اور بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ اب جب سمجھ آ جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب سمجھ نہیں آتی تو سوچ میں پڑ جاتا ہے، جی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یوں کیوں ہے، تو کیوں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا ہم اور کیا ہماری عقل و فہم اور فراست، اللہ جل جلالہ کے فیصلے، اللہ جل جلالہ کی حکمت، اس تک ہماری رسائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارا تو کام بس اتنا ہے کہ اس کے حکیمانہ فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھے اور زبان پہ گلہ اور شکایت نہ آنے دیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ ٹھیک کام پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو کافر لوگ ہیں وہ اس چیز سے منہ پھیر لیتے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دکھاؤ مجھے کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، دکھاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض،
دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمان میں ان کی شراکت داری کا کیا ثبوت ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، دکھاؤ کہ اس سے پہلے کسی کتاب میں ان کا معبود ہونا نازل ہوا، او اثارۃ من علم، یا پھر کوئی علمی روایت ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خدا ہیں، دکھاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ نقلی دلیل دکھاؤ جو ثابت ہوتی چلی آئی ہو، کسی نبی نے کہا ہو، کسی کتاب میں آیا ہو، کوئی علمی تحقیق یہ ثابت کرے کہ یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے معبود بنائے بیٹھے ہو کہ ان کے اندر خدائی صفات موجود ہیں، کوئی نقلی دلیل دکھاؤ۔ نقلی دلیل نہیں ہے تو چلو کوئی عقلی دلیل دکھا دو، کوئی عقلی دلیل دکھا دو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اسے پکارے کہ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ پکارے جاؤ، کوئی جواب نہیں ہے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، خبر ہی نہیں رکھتے۔ دنیا میں تو یہ حال ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہ معبود اپنے عبادت گزاروں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں پوجا ہی نہیں تھا۔ تو ان عارضی سہاروں سے خود کو نکال کے اللہ جل جلالہ کی بندگی میں خود کو لے آؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔